اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سلام علی المرسلین۔ تمام قارئین اور سامعین کو ناظر علی کا سلام۔ ہم نے گزشتہ ہفتے سورہ آل عمران نمبر 3 کی آیت نمبر 103 کے پہلے حصے کا مطالعہ کیا تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اچھا، فرحان میاں تو غیر حاضر تھے، لیکن آج تھوڑا سا ہم دہرا دیتے ہیں تاکہ فرحان میاں کو بھی اس کا پتہ چل جائے کہ ہم نے اس کے حصے میں پڑھا کیا تھا اصل میں۔ اچھا، آپ تینوں حضرات یہ بتائیے کہ بے حبل اللہ کے ہم نے کیا معنی بتائے تھے؟ جو چیز مقصد تک پہنچے، اس کے معنی رسی کے بھی ہوتے ہیں، گردن سے کندھوں تک ملانے والے پٹھے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ دو ایک چیزیں آپ نے بتائی تھی۔ اس کے علاوہ اور کچھ بتایا تھا؟ ہم نے 3 علماء اکرام کی بحبل اللہ کی تعریف بتائی تھی، ان تینوں نے کس طرح بتایا۔ پہلی بات آپ نے صحیح بتا دی ہے، رسی سے مراد قرآن پاک۔ نمبر 1۔ دوسرے عالم نے کہا تھا کہ رسی سے مراد دین ہے۔ رائٹ۔ اور تیسرے نے کہا تھا کہ اجتماعی طور پر اللہ نے جو نظام دیا ہے اس کے ساتھ محکم طور پر وابستہ رہو اور امت میں فرقے پرستی اور پارٹی بازی کو مت آنے دو۔ ٹھیک ہے، دوہرا دیا۔ اچھا، اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، میں ایک سوال ہے جو بیچ میں بھی آئے گا، میں پھر دہراؤں گا بھی اس سوال کو۔ سب لوگ بڑے سوچ کے جواب دیں اور آپ تمام لوگوں کو جواب دینا ہے۔ بہت سمپل کوشچن ہے، ایک قوم اور ایک گروپ یعنی فرقے میں کیا فرق ہے؟ کون پہلے بولے گا؟ میں دوہرا رہا ہوں اس کو سمجھ کے، ایک قوم اور ایک گروپ یعنی فرقے میں کیا فرق ہے؟ منیب ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ جی، قوم تو ہے ایک نیشن، ایک ایک نیشن ہے سمجھیں، جو ہو سکتا ہے کنٹری کے مطابق یا ایک ریجن کے مطابق ایک جو سملر قسم کے لوگ ہیں، کلچرز ہیں، وہ قوم کہلائے گی مجھے لگتا ہے۔ اور فرقے ہیں جن لوگوں کے الگ پرنسپلز، الگ ان کے بلیفس، جو ایک دوسرے سے جدا رہنے کی کہتے ہیں کہ وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، اور ان کے بلیفس بالکل الگ ہوتے ہیں، ان کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے اگری نہیں کرنا چاہتے، تو وہ فرقے ہوتے ہیں۔ تو آپ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، پرنسپلز پہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں۔ نیشنز پرنسپلز پہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہوتے ہیں۔ نیشنز جو وہ اپنے شاید ریجن یا جیوگرافی یا کلچر کے مطابق الگ ہوں، لیکن ان کے پرنسپل ضروری نہیں کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہوں۔ فرقوں میں پرنسپلز کی ڈویژن ہوتی ہے، جس طرح میں دیکھتا ہوں۔ رضوان بھائی؟ ہاں، تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا، وہ یہ جو میں سمجھتا ہوں منیب نے بالکل صحیح کہا، اس کے ساتھ ساتھ کہ قوموں میں فرقے بن جاتے ہیں۔ قوم تو بہت بڑی ایک چیز ہو گئی ہے، جو ملٹی نیشنل بھی ہو سکتی ہے، نیشنل بھی ہو سکتی ہے۔ فرقے جو ہیں وہ اس قوموں کے اندر مختلف ڈویژنس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فرقے بن جاتے ہیں، گروپس بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ، دوسرا پوائنٹ میرے ذہن سے بھی تھا، ایک دم سے نکل گیا
भी सोचता हूँ अगर आ गया तो बताऊंगा, 2 पॉइंट्स है वैसे। ठीक ठीक। फरहान मियाँ कुछ कह सकते हैं? जी अंकल, कॉम से तो यही मुराद है कि ओवरऑल जो कंट्री की पॉपुलेशन होती है, ओवरऑल पीपल होते हैं, उसको कॉम। और जो फिरका है, जैसे सेक्ट्स हैं, उन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस बना ली हैं और उनका मानना यही है कि हमारा ये फिरका आपसे बेहतर है, हावी है। तो कमिंग बैक टू जो अंकल ने अभी बताया था कि प्रॉफिट कंप्लेन कर रहे हैं कि कौम ने कुरान को छोड़ दिया है और फिरकों की तरफ ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिए। That's all. ठीक है, सब ने कुछ न कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सही है। बस मैं जल्दी से बता देता हूँ, जो कोई कौम होती है वो एक लिमिटेड टेरिटरी के अंदर रहती है। तो कौम के डेफिनेशन में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो उसकी टेरिटरी होती है और दूसरे उसका कल्चर और रिलीजन होता है। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो वह कौम कहलाने लगती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हिंदू, तो वो हिंदू जो है इंग्लैंड में पाया जाता है, लेकिन वो हिंदू कौम नहीं कहलाती, वो हिंदू फर्द है वो फिर। लेकिन वो टेरिटरी जहाँ जिसके अंदर हिंदू का अपना कल्चर और रिलीजन है, उसे इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी रिलीजन एंड कल्चर किसी टेरिटरी के अंदर मौजूद हो तो वो कौम होगी और वो एक ख़ास नाम से पुकारी जाएगी। और जहाँ तक कि फ़िरक़े का ताल्लुक़ है, आप सब ने सही कहा, इस कौम के अंदर भी फिर क्या होता है कि कुछ लोग इकट्ठे होकर उस कौम के कल्चर और रिलीजन से डिफरेंस पैदा कर लेते हैं। तो जो डिफरेंस पैदा कर लेते हैं वो ग्रुप हो जाता है उसके अंदर। कभी ऐसा भी होता है कि ये ग्रुप जो है ये बहुत बड़ा हो जाता है और ये हुकूमत पर कब्जा कर लेता है, और हुकूमत पर कब्जा कर लेता है तो पूरी कंट्री जो है वो उसी नाम से फिर पुकारी जाती है, कौम फिर उसी नाम से पुकारी जाती है। तो ये फ़र्क है। तो अल्लाह ताला ने जो नसीहत की इस सूरह नंबर 3 में कि तुम तफरका ना करो, तुम पार्टीबाजी ना बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुसलमान कौम उसके अंदर जो है वो तफरीक हो जाएगी और फिर हो सकता है वो टेरिटरी भी जाती रहे, हो सकता है कि वो कल्चर और रिलीजन भी जो है स्प्लिट हो जाए। चुनांचे इस आयत में अंदर सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये बात अच्छी तरह से वाज़े कर दी कि जो लोग ईमान लाए अल्लाह के ऊपर, क़यामत पे, फरिश्तों पर, किताब पर, तमाम रसूलों और नबियों पर, वो फ़िरक़ों पार्टियों में न बढ़ जाएं। न बढ़ जाएं का मतलब अल्लाह ताला क्या कह रहा है, तुम क्या बन जाओ? एक कौम बन जाए। वेरी गुड, एक कौम फिर तुम बन जाओ। और जब कौम बनोगे तो इसके भी इम्कान है कि तुम्हारा जो है एक टेरिटरी होगी, एक ज़मीन होगी जिस पे तुम अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों के एतबार से गुजारोगे। तो एक मुस्लिम कौम भी है और मुस्लिम कंट्री भी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ समझाया कि हम किस तरीके से अपने ये पार्टीबाजी और ग्रुपबाजी से बच जाएं।
بہت دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایمان لے آئے تو ہم کیا کہلائیں گے. بہت دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے. ویسے ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو آیا یہ مسلمان ہم نے خود کہہ دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ٹائٹل دیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا مطالعہ ضرور کر لیجیے گا. تو سورہ حج جس کا نمبر 22 ہے، آیت نمبر 78، تو آپ اگر اسے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. صحیح. آیت کو دیکھیں، جی 22 کی آخری آیت ہے. اصل میں یہ 78 جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاہدو فی الحق جہادہ ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وہو سماکم المسلمین ومن قبل فی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا بحبل اللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، ایک آیت کے اندر کئی مضمون ہوتے ہیں، اور اس کے اندر تو 1 2 3 4 مضمون نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مضمون ہے. تو ہم ان مضامین کو کبھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ گروپس کا ہے، اور سوال یہ کیا گیا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تو ہمارا نام کیا ہوگا، ہم کیا کہلائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہوا سماکم المسلمین، تم کیا ہوگے، تم مسلمان ہوگے. میں نہیں کہہ رہا، لوگ نہیں کہہ رہے، یہ اللہ نے ٹائٹل دیا ہے کہ تم مسلمان ہو. میں نے ایک دوسری آیت کا بھی حوالہ دیا تھا، کیا تھی آیت؟ اس مرتبہ تو آپ نے 2 ہی دیے ہیں، 364 and 2278. آپ جو 364 ذرا پڑھ لیتے. جی جی پڑھیے ذرا. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آخری ترجمہ اس کا کیا ہے، آخری پارٹ کا؟ کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو ٹائٹل دیا کہ تم مسلمان ہو. ان دونوں آیتوں کو ذہن میں رکھیے گا، چونکہ پورا مضمون اسی پہ چھایا ہوا ہے. جی تھینک یو. بس ایک میری آبزرویشن تھی ان دونوں آیات کے بارے میں کہ جس طرح ہم لاسٹ ویک بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی سبمٹ کرے اس کا نام مسلمان ہے. تو دیکھ اللہ تعالیٰ نے 2278 میں یہ کہا ہے کہ قرآن سے پہلے بھی جو
किताबें आई हैं उन सब में यही अल्लाह ताला ने बात कही है कि जो अल्लाह ताला के हकूक़ को सबमिट करेगा जी वो मुसलमान है। जी तो जो हमने लेकिन आजकल ग्रुप या कौम मुसलमान बनाया है या नाम दिया है, वो सिर्फ़ उनको दिया नाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए हैं, या जो कहते हैं कि हम उन्होंने जो मैसेज पहुँचाया है तो उसको फ़ॉलो करेंगे तो वो मुसलमान हैं। लेकिन अल्लाह ताला इधर कह रहे हैं कि जो पहले भी अल्लाह ताला ने कानून बताए हैं और जो किताबें भेजी हैं, जो फ़ॉलो करेगा वो मुसलमान है। तो जो ये मुसलमान की जो कौम है, वो उससे बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है रिलेटिव टू जो हम समझते हैं। हम समझते हैं कि जो हमने असल में मोहम्मदन्स को बना दिया है मुसलमान। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिन्होंने भी फ़ॉलो किया अल्लाह ताला के हिदायत को और सबमिट किया है, वो मुसलमान हैं। यानी जैसे जब हज़रत ईसा अलैहि सलाम पे जो किताब आई, हज़रत इब्राहीम पे किताब आई, और भी जो भी किताबें आई हैं, जिसने भी फ़ॉलो किया है, वो मुसलमान है। लेकिन आजकल हम बहुत लिमिटेड कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं, जो हज़रत मोहम्मद को फ़ॉलो करता है वो मुसलमान है। तो ये इस आयत में अल्लाह ताला ये भी क्लियर कर रहे हैं कि सिर्फ़ ये कुरान की बात नहीं हो रही है, ये जो पहले हदायत आई थी, उनको फ़ॉलो जिन्होंने किया वो भी मुसलमान हैं। 2278 पे तो बहुत ये साफ लिखा है कि पहले भी अल्लाह ताला ने उनको मुसलमान कहा। ये ना कि सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन क़ब्लु, पहले भी अल्लाह ताला ने मुसलमान को कहा है। तो ये क्योंकि वो अरबी लफ्ज़ है। ये जुमला फिर ज़रा ज़रूर, अल्लाह ताला ने उन्हें अल्लाह भी ताला का हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन क़ब्लु, हाँ ठीक है? पहले भी अल्लाह ताला ने नाम दिया था मुसलमान, ठीक है? हाँ तो फिर मुसलमान नाम हाँ, दिया था। हाँ, तो ठीक। और ये बात हो रही है मिल्लता अबीकुम इब्राहिमा, इब्राहीम, हाँ ठीक है? ठीक ठीक। तो मैं ये सिर्फ मेरा पॉइंट है, थोड़ा मैं डाइवर्ट कर दिया टॉपिक को, सॉरी, नहीं ड्राइवर कि ठीक। जो हमारे जो थिंकिंग है मुसलमान की, मुस्लिम कौम कौन सी है, वो हमने बहुत लिमिटेड की हुई है और वो गलत है। अच्छा, इसका हाँ। जवाब कौन देगा? नहीं, मैं एक बात ऐड करूंगा इसमें, थोड़ा सा मेरे ख्याल में हो सकता है उससे क्लियर ये चीज शायद हमारे जहनों में हो जाए जनरली, कि देखें ना, मुसलमान किसे कहते हैं? समवन हु सबमिट्स हिज विल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो यही चीज मिल्लत इब्राहिमी में जो पास की कौमें थी, वो अल्लाह ताला उनको यही तो कह रहे थे। और जब हुआ ये है कि मुसलमान, चूंकि हम लोग अपने आप को यूं कहते हैं कि भाई, जैसे अभी मोनीब ने थोड़ा तशरीह बताई कि अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जो उम्मत है, जबकि ऐसा हकीकतन नहीं है। इस आयत की रोशनी में हम वो चीज क्लियर कर सकते हैं कि जो भी सबमिट कर रहा है अपनी विल, वो मुसलमान कहलाएगा। थोड़ा सा हमने मिल्लत इब्राहीम के बजाय मिल्लत मोहम्मद को हमने समझ लिया कि मुसलमान है। अल्लाह ताला कहे सही नहीं, मिल्लत इब्राहीम। सही सही। जी। और कोई जवाब देगा मुनीब के सवाल का? मुनीब के सब जवाब में ये है कि जो लोग पहले किताब आती रही है वो भी मुसलमान हैं। इसका जवाब कोई देगा? थोड़ा सा ये जरूर है, मैं इसमें ऐड कर दूं कि देखिए ना, उन किताबों में तब्दीलियां कर दी गई हैं। तो अगर ओरिजिनल किताबों को जो फॉलोअर्स थे या होना चाहिए था, तो वो यकीनन वही तमाम चीजें थी जो अल्लाह ताला के अहकामात जिनकी उनको पाबंदी करनी थी। और चूंकि उसमें ऑल्ट्रेशंस हुई, उसकी वजह ही से फिर आखिरी किताब ये आन के जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि भाई अब मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ। ठीक। अच्छा, जो तब्दीलियां हुई हैं अब उनकी किताबों में, उसमें जो बहुत अहम तब्दीली वो क्या की उन लोगों ने? नहीं, देखें ना, उसमें तो ये है कि यकीनन मेरा इल्म बड़ा महदूद है उसके मामले में, लेकिन ख़ास तौर से जैसे अपनी ये बाइबल है, बाइबल के अंदर भी बहुत सारे वर्जन, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें ऐड हो गई हैं, लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि भई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुदा के बेटे थे, और मेरे ख़्याल में इसी किस्म की कुछ चीज़ें पहली वाली किताबों में भी की गई हैं। यानी ये मेजर जो पॉइंट मेरे
ذہن میں ایک دم سے آیا. تو اس کو کلیریفائی کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو واحد ہے. قل هو اللہ احد میں یہ چیز کلیریفائی کر دی انہوں نے. تو اور بھی اس کے علاوہ چیزیں ہوں گی یقیناً. اچھا میں جلدی سے مختصر کر دیتا ہوں جواب. آپ لوگ ٹھیک ہی ہے مکمل نہیں ہے ٹھیک. جب منیب کا سوال یہ تھا کہ وہ بھی مسلمان، حالانکہ بیچ میں خود بھی انہوں نے کہا وہ مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جب ان لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کر لی تو خالی تبدیلی کتاب میں نہیں کی بلکہ اپنے ایمان میں تبدیلی کر لی، اور ایمان میں سوائے اللہ کی عبادت کریں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیا. تو وہ اس طرح سے وہ مشرک ہو گئے. اصل میں جو مشرک ہو گئے تو پھر وہ اس کے بعد اب مسلمان نہیں رہے. وہ صحیح. اب وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تھے جب تک کہ انہوں نے اللہ کی ذات، صفات اور احکامات میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور احکامات میں شریک کر لیا کسی اور کو، چنانچہ وہ ہو گئے مشرک. اور جو مشرک ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. چنانچہ اب وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے. وہ تھے تو ابراہیم کی اولاد سے، لیکن انہوں نے تبدیلیاں کر لی. اب ہندوؤں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تھی، ایسی بات نہیں ہے. چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کو ہدایت کے لیے رسول بھی بھیجا اور کتاب بھی بھیجی ہے. یہ اللہ کا کہنا ہے اور ہمارا ایمان ہے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. اب اس وقت ہندوؤں کو دیکھو، نہ ان کے پاس وہ کتاب موجود ہے اور نہ وہ ایک خدا کو مانتے، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتے؟ اسی طریقے سے عیسائی کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، انہوں نے تبدیلیاں کر لی. ہر ایک کی نہ کسی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی جوڑ دیا انہوں نے، تو وہ مشرک ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. پھر ہماری سمجھ میں اگر یہ بات آ گئی، وہ آنی چاہیے. میں اس سوال کو انشاءاللہ میں نے تلاش کر لیا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان یہودی، عیسائی اور دوسرے مشرکوں کے بارے میں بہت تفصیل سے ایک آیت دے دی ہے، وہ میں انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر تم نے ان لوگوں کی بات مان لی تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. تک مسلمانوں کو علیحدہ کر دیا ہے ان قوموں سے. یہ مسلمان نہیں، ان کی بات بھی نہیں ماننی تم کو. قرآن میں ایک جگہ ہے کہ اگر تم نے ان کی دوستی رکھی تو تمہیں یقیناً صحیح راہ سے ہٹا دیں گے. صحیح. یہ قرآن کی آیات ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت مسلمان صرف وہ شخص ہے جو اللہ کے احکامات، صفات اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے. جی. تو مجھے لگتا ہے پھر ہم کسی کو انعام دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کیونکہ ایون جو ہم کہتے ہیں مسلمان جو قوم ہے، اس میں میرا ویو تو یہ کہ 95% شرک کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے تمہارا. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نام اصل میں دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ نام دے سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نام دیا اس آیت میں. ہم خود نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری مسلمان قوم ہے، کیونکہ نہیں، پہلے تو اپنے آپ کو کہے مسلمان ہے. سیدھی بات ہے کہ ہم اللہ کی ذات، صفات اور احکامات پہ پورا یقین رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کی ہم نہ تو اطاعت کرتے، نہ فرمانبرداری کرتے، نہ ان کی بات مانتے. نمبر 1 بالکل ایک دو ٹوک اللہ نے صاف کہہ دیا. اصل میں ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں. حالانکہ قرآن کی تعریف کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر سے میرے خیال ہے کہ کم سے کم 80% لوگ جو ہیں وہ مشرک ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں. 80% لوگ، انہیں یہ سمجھنا چاہیے. ہمارے اب یہ آگے مضمون آ رہا ہے، میں امید ہے کہ میں 1 گھنٹے میں ختم کر لوں گا،
کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور ڈائریکشن اور گائیڈنس کو چھوڑ کر ہم نے اپنے ہی جیسے انسانوں کی گائیڈنس پر عمل شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور احکامات کے اندر دوسروں کو شریک کر لیا، جس کے نتیجے میں ہمارا ٹائٹل مسلمان کے بجائے مشرک ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہماری پوری قوم جو ہے اس میں سے ایگزمپشن ہے، ایسی بات نہیں ہے، باقی ساری اکثریت جو ہے وہ مشرک ہیں۔ اب وہ اپنی صلاحیتوں سے جس طرح سروائیو کر رہے ہیں کریں، لیکن اللہ کی طرف سے نہ تو کوئی رحمت آتی ہے نہ بلیسنگ ہوتی ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہ مشرک ہے۔ ہم اس مضمون کو ہی آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے خیال ہے میری بات واضح ہو گئی، آگے جی بڑھیں۔ جی 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 اس میں جو ہم نے سورہ عمران کی آیت 64 کا جو ابھی ہم نے مطالعہ کیا، یعنی قل یا ایھا الکتاب تعاونوا الی کلمۃ، اور آگے تک قرآن کھلا ہوا ہے، نہیں کھلا ہوا ہے؟ جی 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 ترجمہ جو ہے وہ پیر محمد کرم شاہ الحضری نے کیا ہے۔ اے میرے نبی آپ کہیے، اے اہل کتاب آؤ، ہم کیا کس کو آواز دے رہے ہیں؟ اہل کتاب کو۔ منیب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ کہیے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ یہ کہ ہم عبادت کریں کسی کے سوائے اللہ کے، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کو ایک رب اللہ کے سوا۔ اس آیت کے اندر واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو یہ نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہے تب بھی۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں اس سے تو تم کہہ دو گواہ رہنا اے اہل کتاب کہ ہم مسلمان ہیں، صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اب یہ تقابل ہو رہا ہے، کنٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں۔ منیب تمہارے سوال کا جواب میرے خیال سے واضح ہو گیا ہوگا۔ یہ جی مطلب میرا یہ تھوڑا فرق ہے جس طرح آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں کہ مسلمان کون ہے، ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ جو پہلے جن پہ کتاب آئی تھی ان میں سے بھی لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے ہیں۔ بس بہت سے کرسچنز ہیں جو بلیو نہیں کرتے ہیں کہ جیزس سن آف گاڈ تھے، تو ہم اگر کہتے ہیں کیونکہ وہ کرسچن ہیں بس اب وہ الگ ہو گئے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم جنرلائز نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان جو قوم ہے اس میں بھی شرک والے لوگ ہیں، تو یہ سب جو اہل کتاب ہیں سب ماڈلڈ ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنا کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے کرسچن کہتے ہیں، چاہے جوئش کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہوں۔ اصل میں تو جو ہمارے اعمال ہیں اس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم سبمٹ کر رہیں گے۔ یہ تو سبمیشن کی بات ہے، اللہ تعالیٰ پہ ہم سب کے قانون پہ سبمٹ کر رہے ہوں۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ میں جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں کہ حضرت محمد کے بعد سے پہلے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ میں صرف یہ کہنا ہے کہ ہم تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب شرک کرتے ہیں تو سب الگ ہیں، الگ قوم ہے۔ نہیں ادھر نہ جائیں، اسی سبجیکٹوں پہ آپ بہت ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ذات و صفات احکامات میں شرکت کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے اس کا نام ولیم ہو اور چاہے اس کا نام جو ہے وہ ناصر ہو اور چاہے اس کا نام جو ہے ٹمبکٹو، نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جی جو میں بھی لوگ وہی کہہ رہا ہوں جو مینشن کر رہے ہیں، کوئی عیسائی جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر، تو وہ ان کو ہم عیسائی نہیں کہیں گے، وہ نام کے تو ہیں ولیم ہولڈر،
لیکن وہ مسلمان ہیں، اور ان سے پوچھو تو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ میرا اسسٹنٹ تھا، میں اس کو کرسچن سمجھتا تھا، لیکن ایک دن اس نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ کے سنایا۔ وہ تھا عیسائی پہلے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہم عیسائیوں اور یہودیوں اور دوسرے جتنی بھی قومیں ہیں ان کو جج کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا دیا ہے، اس کرائٹیریا کے اوپر ان کو جج کریں، اور اس کے بعد ہم کہہ دیں کہ یہ مسلمان ہے، اگر نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ لیکن میری اپنی ذاتی ایڈوائز یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کو آپ جج کریں، پہلے اپنے آپ کو جج کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمان نام ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، عید کی بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پتہ چلا کہ نہیں ہم تو خود اس کرائٹیریا کے اندر مسلمان مانی۔ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے، اگر ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہم 6 لوگ ہیں اس وقت، 5 آپ ہیں، میں کہہ رہا 6، ہم 6 لے ہوئے اگر یہ جائزہ لیں کہ آیا ہم واقعی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، تو ہمیں اپنی کریکشن کرنی ہے، تو مسلمان بنیں گے، جو آیتیں آپ کو یہ آپ کا نام مسلمان ہے، ورنہ پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں فتویٰ نہیں دے رہا، فتویٰ دینے کی تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے مجھ میں، لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہم قرآن اسٹڈی کر رہے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ ہم قرآن کے علاوہ کوئی اور مضمون اسٹڈی کر ہی نہیں رہے، کیونکہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ قرآن سے دور لے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں مسلمان ہونے سے دور لے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں مسلمان نہیں رہنے دے رہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں۔ جی فرقہ یا انگریزی میں گروپ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ ایک رہبر یا لیڈر سے بنتا ہے۔ اس رہبر یا لیڈر کو امام کہا جاتا ہے۔ یہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے، غور سے سنیں اس کو۔ جو یہ لیڈر جو گروپ کو تیار کرتا ہے، اس لیڈر کو امام کہا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ یہ امام قوم کے اندر سے کچھ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، قوم کے اندر سے اپنا فالوورز بناتا ہے، اور اس فرقے یا گروپ کو اپنے علم و تجربے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہدایت یا ڈائریکشن دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ امام قوم کے ساتھ رہتے ہوئے ایک علیحدہ فرقہ بناتا ہے، ایک علیحدہ گروپ بناتا ہے۔ ایک اور بات، ایک بڑا فرقے میں مزید چھوٹے چھوٹے فرقے بنتے چلے جاتے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں اس وقت 2 بڑے فرقے کہلاتے ہیں، ایک اہل سنت والجماعت اور دوسرے اہل تشیع یعنی شیعہ۔ اہل سنت والجماعت کے 10 امام ہیں۔ امام کی تعریف میں نے ابھی بتائی، وہ ایک گروپ بناتا ہے، وہ اپنے علم و تجربے اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہدایت ڈائریکشن دیتا ہے، اور امام قوم کے ساتھ رہتے ہوئے ایک علیحدہ فرقہ بنا لیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو بہت بڑے فرقے ہیں، ایک اہل سنت والجماعت اور دوسرا اہل تشیع یعنی شیعہ۔ اہل سنت والجماعت کے 10 امام ہیں، اور اہل تشیع کے 12 امام ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں وہ 10 گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب گروپ ہیں، اور اسی طرح اہل تشیع کے اندر جو ہے 12 امام ہیں،
12 گروپ، پھر اس کے اندر مزید گروپ ہیں. ہم قرآن سے کتنی دور ہو گئے، یہ مسلمان ہونے سے ہم کتنی دور ہو گئے، یہ سمجھنے والی بات ہے. میں اہل سنت والجماعت کے جو پرومیننٹ اور آؤٹ اسٹینڈنگ امام ہیں ان کے نام پر گناتا ہوں. پہلے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. میں دوہرا رہا ہوں، پہلے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. یہ سن 80 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر پائی. تو ان کا انتقال کب ہوا ہوگا؟ سن ہجری 80 میں پیدا ہوئے، 70 سال زندہ رہے. انتقال کب ہوا ہوگا؟ 81 ہجری میں ہو گیا ہوگا، اور کیا بات ہے. کیا کون سا سن ہوگا اس وقت ہجری کو؟ بہت پیچھے جانا پڑے گا، ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. 80 اور 70 کتنے ہوتے؟ 150. 150، یعنی سن ہجری 150 میں. دوسرے امام جو ہیں وہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سن 90 ہجری میں مکے میں پیدا ہوئے اور 90 سال کی عمر پائی. نمبر 3 جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں غزہ میں پیدا ہوئے، غزہ میں، اور چند سال کی عمر پائی، 54 ایئرز کی. چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 164 میں پیدا ہوئے اور 77 ایئرز ان کی عمر تھی. میں نے یہ 4 پرومیننٹ ائمہ کے نام گنا دیے جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ویسے 10 ہیں. 4 ائمہ کرام کے بعد 6 اور ائمہ کرام کا نام آتا ہے، اور اس طرح سے اہل سنت والجماعت کے مجموعی طور پر 10 ائمہ کرام ہیں. میں نے ان کی پیدائش اور وفات کی تاریخ دی. میں دہراؤں گا اور پوچھ لینا مجھ سے بار بار، کیونکہ اگلا مضمون بہت سخت ہوگا اور ان تاریخوں کے اوپر انفارمیشن ہوگی اصل میں کہ ہوا کیا. یعنی پہلے امام سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں تھی. نہیں نا؟ ہوا کیا؟ حضور کی وفات کے بعد یہ جو اتنا لمبا عرصہ گزرا، پھر اس کے امام پیدا شروع ہوئے. ہوا کیا؟ یہ قرآن کدھر گیا؟ یہ رسول کی زندگی کدھر گئی؟ وہ سنت جسے کہتے وہ کہاں چلی گئی؟ اور کن لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا؟ اور انہوں نے کیا بتایا؟ پھر یہ سب ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں دہراؤں گا بھی، یہ جو ان کی پیدائش اور وفات کی تاریخیں سے یاد کرنے کی ضرورت ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد اسلام کا اتنا بڑا بول بالا ہوا، اتنی بڑی سلطنتیں بنی، اور اس کے بعد 80 سال بعد امام صاحب پیدا ہوئے، اور انہوں نے پھر کیا کیا.
قوم کو یونائٹ کیا یا ٹکڑے کر دیے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ امام مالک بن حنبل نے کیا کیا؟ قوم کو یونائٹ کیا یا اور ٹکڑے کر دیے؟ امام شافعی نے کیا کیا؟ اور امام احمد حنبل نے پھر کیا کیا؟ اور 6 نام اور بھی بتاؤں گا میں۔ آپ اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کے آنسو نکل آئیں گے، روئیں گے آپ کہ یہ کیا ہوا۔ دین تو اس لیے نہیں آیا تھا، دین تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا تھا۔ عرب کے اندر 10 ٹرائبس تھے، سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، سب ایک دوسرے قتل عام کیا کرتے تھے، سب کے اپنی سوچ علیحدہ تھی، ان کی عبادت کے طریقے علیحدہ تھے۔ اسلام آیا، ان سب کو جوڑ دیا ایک ساتھ۔ ایمانوں نے کیا کیا؟ تو یہ جو 4 امام ہیں، ان کا پورا جو پیریڈ آف ٹیچنگ کا ہے اور زندگی کا ہے، ان چاروں کا سن ہجری 100 سے سن ہجری 240 تک کا ہے، تقریباً 150 سال۔ یہ جب ویڈیو آئے تو اس کو بار بار دیکھیے گا اور نوٹ کیجیے گا، یہ جتنے بھی میں نے تاریخیں دی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی 150 سال ان 4 ائمہ نے قوم کی رہبری کی ہے، گروپ کو مستقل بنا کے ایک دوسرے کے خلاف لڑواتے رہے ہیں، جھگڑا کرتے رہے ہیں۔ بہت عام بات یہ ہے کہ ان ائمہ کرام نے قرآن تعلیم پر عمل کرنے کے لیے چند اصول بنائے، طریقے ایجاد کیے، اور طریقوں اور اصولوں کا نام شریعت رکھ دیا۔ قرآن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ ہاتھ سے کھائیں، یا پھر یہ کہ فورک اور نائف سے کھائیں، یا پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائیں یا زمین پہ بیٹھ کے کھائیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف ہدایت یہ دیتے ہیں کہ یاد رکھو یہ رزق اللہ نے دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد حسب تہذیب جو بھی کلچر ہے، اٹھ کر یا ہاتھ دھو لو، یا پھر یہ کاغذ سے پہنچ لو، یا پھر پلیٹوں کو اٹھا کے خود جا کے دھو، یا پلیٹیں چھوڑ دو کوئی نوکر کام کرے۔ اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جو لوگ فالو نہ کریں، ان کا بس یہ ذہن میں رکھو کہ یہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے، یہ رزق اللہ کی طرف سے، اور اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کرو، اور تم شکریہ ادا نہیں کرو گے تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہاں تک تم جھٹلاؤ گے۔ ہم بہت کچھ دیتے رہتے ہیں اور تمہیں یاد آئے گا۔ ان لوگوں نے جو طریقوں اور اصول اس کا نام شریعت رکھ دیا۔ اب ہمارے ہاں جو ہے قرآن کے ساتھ شریعت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر گروپ جو ہے وہ قرآن کو پڑھے نہ پڑھے، لیکن اس کی شریعت وہ جس امام کو وہ فالو کرتا ہے۔ اب قرآن تو رہ گیا پیچھے، رسول کی زندگی تو پیچھے، ان اماموں کی شریعت جو ہے وہ کارگر ہے ہماری پوری قوم میں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہر امام کے اصول و قانون یا شریعت دین کے بہت سے احکامات سے مختلف ہو گئی، اور یہ ہر امام کے
فالوورز ایک علیحدہ فرقہ یا گروپ بنتے چلے گئے، اور آج ہر فرقہ دوسرے فرقے کو غلط ثابت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ دوسرا فرقہ جہنم میں جائے گا۔ یہ شریعت اس طرح ایجاد کی۔ قرآن بہت پیچھے رہ گیا۔ اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بڑی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، ہمارے دماغ میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ فالو کرتے آئے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو وہ قرآن کو نہیں جھٹلاتے، وہ جو سمجھا رہا ہوتا ہے اسے جھٹلاتے ہیں کہ نہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ جو ہے اس قابل نہیں اس قرآن کی آیت کو سمجھ سکتے، قرآن کو تو نہیں جھٹلا سکتے۔ ان فرقوں میں سے مزید کتنے فرقے نکلے ہیں اور ان سب کی شریعت ایک دوسرے سے علیحدہ ہے، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے فرقے پیدا ہوئے، ان فرقوں میں سے فرقے ان سب کی شریعت علیحدہ علیحدہ، اور سب ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، تاریخیں ضرور یاد رکھیے، کیونکہ میں اس مضمون کو اسی نقطہ نظر سے آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے خیال ہے آج تک کا ہمارا مضمون کافی ہے۔ کل ایک کوشچن ہے، ہاں سوال ضرور کیجیے۔ اچھا کوشچن یہ کہ یہ جو امام ہیں 10 آپ نے بتائے سنیوں کے اور 12 شیعوں کے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کری چیزیں شریعت بنائی، یا ان کا محدود علم تھا اور انہوں نے قرآن کو اسٹڈی نہیں کیا یا اس کو غلط ٹرانسلیشن کر دی، اس وجہ سے ان لوگوں نے لوگوں کو تقسیم کر دیا دوسرے فرقوں میں؟ یہ سب چیزیں ہوئیں، ذاتی فائدے کے لیے بھی، اور قرآن کو سمجھ کے غلط ترجمے کر کے قوم کو اپنے فالوورز بنایا۔ سبھی یہ جو سوال تم نے کیا وہ سب ان لوگوں نے کیا۔ اور کوئی سوال؟ تھینک یو، بہت مجھے لگتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا، جو امید ہے سب لوگ سنیں گے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ سمجھنا کہ جو مسلمان کی جو قوم ہے، جو کہتی ہے مسلمان کی قوم ہے، وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی، کیوں ہوا۔ تو ہم بے تعبیر سے انتظار کریں گے نیکسٹ ویک ابھی سیشن۔ یہ ایک ہفتہ بڑی مشکل سے گزرے گا۔ جی آپ کا بہت تھینک یو آپ کا کہ یہ اتنا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں۔ تھینک یو، تھینک یو یو، بہت بہت شکریہ، بہت اپنا خیال رکھیے۔ أفلا يتدبرون القرآن